قارون کا انجام کیا ہوا, فرعون کا انجام کیا ہوا, ظالم و جابر بادشاہوں کا انجام کیا ہوا. دنیا دیکھے, زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشاں کیسے کیسے, ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا. بڑے چودھری کہلاتے تھے دنیا کے, لیکن اللہ کی پکڑ آئی, کہیں کے نہیں رہ گئے, ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. دیکھا نہیں دیکھا دنیا آپ نے؟ میرے نوجوانوں جو دنیا نہیں دیکھے ہو, میں تم سے مخاطب ہوں کہ اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کی آواز پر لبیک کہو. تمہیں بابلوغیت کے بعد تم مکلف بن گئے, تم پر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم اور آرڈر کو مانو, اس لیے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی ہمیں مارنے والا ہے, وہی روزی دینے والا ہے, وہی ہمیں صحت دینے والا ہے, وہی ہمیں بیمار کرنے والا ہے. ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ نے نبی سے کہا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے لاڈلے نبی, آپ میرا ذکر کرتے رہیے, ذکر کرتے رہیے, ذکر کرتے رہیے. کون سا سیکنڈ, کون سا لمحہ میرے بندے کو وہ ذکر فائدہ دے جائے گا, میرے مومن بندوں کو فائدہ دے دے گا. اسی لیے ہمیں ذکر کی مجلس میں کثرت سے بیٹھنا ہے, توجہ سے سننا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے واسطے, جو پڑھتے ہو اللہ کے واسطے, ہاتھ اٹھا کر آج سے عہد کرو کہ اب کے بعد ہم نماز قضا نہیں کریں گے. اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے سامنے, نہیں کریں گے. یہ ڈیوٹی پہلی ہماری ڈیوٹی ہے. نماز کس کی ڈیوٹی ہے بولو؟ بیوی کی ڈیوٹی ہے, بچوں کی ڈیوٹی ہے, دوست کی ڈیوٹی ہے. کس کی ڈیوٹی؟ سمجھو یہ میری اپنی ڈیوٹی ہے. بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے اور دوسروں کی ڈیوٹی پہ لگا رہے. بیوقوف ہے کہ نہیں, عقل مند ہے بولو؟ اپنی ڈیوٹی کو پہلے کر لینا ہے. بھئی 1000 روپیہ کماؤ گے, بھاگ بھاگ کے جاؤ گے, مثال کے طور پر لا کے 1000 تو کھا نہیں جاؤ گے. بیوی اس سے حصے دار بن جائے گی, بیٹی حصے دار بن جائے گی, اور برادر اس کے حصے دار بن جائیں گے. ایک بھیک مانگنے والا آئے گا, وہ بھی حصے دار بن جائے گا. آپ کے دوست شام میں ملیں گے تو وہ بھی ایک پیالی چائے اور ایک کھلی پان کے حقدار بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کے لیے میں نے کیا, 1000 روپیہ کمایا, وقت لگایا, لیکن اپنا جب وقت ڈیوٹی کا آیا, ظہر کا, میں نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا. عصر کا وقت آیا, اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا. کیا میرا دوست میری ڈیوٹی کو بھرپائی کر دے گا؟ چٹھی لکھ دے گا اور اس سے میری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. اسی لیے ہم اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ سے معافی مانگے اور موت سے پہلے وہ کام کر لیں جن چیزوں کی توفیق ہم نے دے رکھی ہے. اگر اس موقع کو غنیمت نہیں جانا تو پھر پتہ نہیں کیا حشر ہو, کیا عالم ہو. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا, اے میری امت, اپنے قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا لے یا جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا بنا لے. تجھے اختیار ہے. اگر تو اللہ کی فرمانبرداری میں چلے گا, تیری قبر کو اللہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو قبر کو کیا بنا دیں گے؟ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیں گے. تو ہم کیا چاہتے ہیں نوجوانوں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی معیت میں, اللہ کے نبیوں کے, رسولوں کے, علماء کے معیت میں ہماری زندگی گزرے, اور آخرت بھی علماء کے ساتھ معیت میں ہماری زندگی گزر جائے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہی بندہ جو آج میں نہیں مان رہا ہے, مرنے کے بعد جائے گا اسی سورہ اور آیت کے اندر جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا. اللہ کہتے ہیں, خرچ کرو تم میری دی ہوئی چیزوں کو. میری طاقت میری دی ہوئی ہے, عزت میری دی ہوئی ہے, دولت میری دی ہوئی ہے. جو بھی میری دی ہوئی چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. طاقت کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, محنت کو بھی اللہ کے دین کے کام میں محنت کرو. پیسے دیے ہیں, پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کب؟ موت سے پہلے. مرنے کے بعد پھر پرمیشن دوبارہ آنے کا. بھئی اتنے پیسے والے ہیں کفایت صاحب کے لڑکے, ابا کو بلا لیں گے کیا دوبارہ؟
بولو، اس گاؤں کے پیسے والے لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کو بلا لیں گے کیا پیسہ خرچ کر کے؟ کوئی بلا سکا کیا آج تک دنیا میں بلا لوں گا کیا اپنے اقربا رشتہ داروں کو؟ نہ، یہ اللہ کا نظام ہے، اور آج نہیں، آدم سے لے کر ایدم تک تا قیام قیامت تک جو گیا وہ گیا، پھر دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں اور بندیوں کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کرو، ورنہ یہی بندہ اور بندی میں اور آپ جب جائیں گے اللہ کے پاس موت کے بعد تو کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، اب جان گیا یہاں کا حال کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اے اللہ تھوڑی دیر کی مہلت دے دیجئے نا، نہ بیٹے کے لیے کچھ رکھوں گا، نہ بیٹی کے لیے کچھ رکھوں گا، نہ دوستوں کی بات سنوں گا، بلکہ سب تو نے جو کہا ہے تیرے حکم کے مطابق عمل کر کے آ جاؤں گا اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے 60 سال 70 سال عمر تجھے دی گئی، اس میں کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کر سکی، اب کیا تو کرے گی، اب تو کیا کرے گا؟ جو آ گیا سو آ گیا، اب دوبارہ جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں دین کے کام میں بڑے توجہ کے ساتھ اول وہلا میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں۔ ہٹاؤ اس دوست کو جو نماز سے روک رہا ہے، بھائی میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد پھر ظہر اگر پڑھ لیا، دل اٹکا رہے کہ اثر کہاں پڑھوں گا، گھر میں رہوں گا تو مسجد جاؤں گا، اگر میں بازار گیا ہوں تو کہاں مسجد ہے، دل اٹکا رہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے فرمایا اگر ظہر کے بعد سے لے کر اثر تک اس کا دل لٹکا رہے کہ اثر کا وقت آئے گا، اثر پڑھوں گا، جتنا سیکنڈ جتنا لمحہ گزرے گا اس کا وقت نماز میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دل خالی لگا ہے لیکن عمل میں کیا لکھا جائے گا؟ سیکنڈ سیکنڈ اس کا نماز میں عمل میں لکھا جائے گا۔ رات میں عشاء کی نماز ادا کی، سب کے حقوق ادا کیے، بیوی کے، بچوں کے، اگر ضرورت پیش رات میں سو گیا، اگر ضرورت پیش آئی غسل کیا فجر کی نماز سے پہلے، پھر با جماعت نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ نے فرمایا پوری رات اس کی عبادت میں اللہ فرشتوں سے نام لکھوا دے کہ میرے بندے نے پوری رات عبادت کی ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، لیکن ہم اپنے اوپر مہربان نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر مہربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم پر مہربانی کرے؟ اسی لیے اپنے رب کے تعلق کو بڑھائیں، خوب بڑھائیں، نماز کی پابندی کریں، دین پر چلیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ علماء کے بعد دیگرے آپ کے سامنے بڑی تفصیلی باتیں رکھ دیے ہیں، مجھے وقت نہیں ہے لمبا کے بات کروں۔ کل بھی 12:30 بجے برگڑھ سے واپسی ہوئی، تھکا ہارا آدمی، دن میں بھی بہت کچھ کام تھا، وہ نشر کے قریب جانا ہوا تھا، پھر وہاں سے بھاگ بھاگ کے آپ حضرات کی محبتیں کھینچ لاتی ہے۔ نہ نذرانے کی لعنت سے کہیں جاتا ہوں، نہ نذرانے کی نیت سے میں کہیں گیا آج تک۔ ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اپنا کچھ نہیں۔ ہمارے وہ بزرگوار جو دنیا سے چلے گئے، مرکز علم و دین، مرکزی ادارے کو بنا کر، علماء پیدا کر کے، ان کا مزاج بنا کر کے گئے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، پیسے پہ نہیں، دولت پہ نہیں۔ یہ دولت تمہارا کام نہیں دینے والا، اللہ پر توکل ہی تمہیں کام دے گا اور تمہارا کام بنائے گا۔ بنایا اللہ تعالیٰ، ادارہ چل رہا، اللہ کا شکر۔ ابھی یہاں سے ہمارے جان بھائی اور بھی کون کون سب گئے تھے نا، مدرسہ دیکھ کے آئے، جو گئے ہیں دیکھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ دیدہ زیب، دل فریب اور ادارہ، خوبصورت ادارہ اللہ نے بنا دیا۔ وہ بھی مرکز العلوم ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اگر مرکز العلوم میں ہمیں نہیں بنایا ہوتا تو پھر یہ ادارے کیسے بنتے؟ کہیں بھی بنے ادارے سب مرکز العلوم کا دین ہے، احسان ہے اس مرکز العلوم کا۔ اسی لیے میں کبھی مرکز العلوم آتا ہوں تو اس نیت سے نہیں آتا کہ تیل خرچہ دیں گے مفتی برقی، نعوذ باللہ ثم لا، میں کہہ دیتا ہوں ہم نے کچھ نہیں دیا مرکز العلوم کو،
کم از کم حاضر تو ہو جائے اس کے آڑے وقت میں، یہی ہمارے لیے خدمت ہے. اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ کبھی مت دینا، منع کر دیا مفتی صاحب. میرے شاگرد بھی ہیں، احترام بہت چاہتے بھی ہیں، میں بھی بہت چاہتا ہوں. اپنے استاد کی نشانی ہے، اللہ ان سے بڑا کام لے رہا ہے. ہم چھوٹا موٹا مدرسہ، وہ بڑا ادارہ چلا رہا ہے. ان پر اعتماد کریں، ہر کام میں یہ زور نہ ڈالیں کہ اس مفتی صاحب ہی اگر آ گئے فبیہا، نہیں آئے تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. کم عمری میں اتنا بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، چاروں طرف کا بوجھ ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے. اتنی کم عمری میں اتنا بڑا بوجھ، اللہ کا کرم ہے. آپ کہیں گے ہر دروازے پہ جلسہ ہو مفتی برقی آئے، ہوتا کہ نہیں دماغ میں؟ ایسا نہ کرو، رحم کھاؤ ان پر. ایک انار 100 بیمار، کتوں کو بانٹو گے؟ بولو. ایک تو انار ہے، بیمار 100 ہیں، کتوں کو بانٹو گے؟ پارٹی ہوگا. تو اس لیے اپنے علماء پر بھروسہ کریں، ان کے حالات کو دیکھیں، ان سے اجازت لیں. اگر وہ دیں بھویہا، نہ دے دعا کریں ان کے حق میں، اللہ ان کی عمروں میں، حیات میں، صحت میں برکت دے. ادارہ آگے. ہمارے یہاں تو کوئی لال قلعہ ہے نہیں، سوڑے میں قطب مینار تو ہے نہیں. ہمارے تاج، ہماری شان مرکز العلوم ہی تو ہے، جس کو ہمارے باپ داداؤں نے خون پسینوں سے سینچا ہے. آج وہ ترقی کرتا ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے لیے اپنے مرکز سے تعلق جوڑیں، اسے محبت کریں. سب سے زیادہ معاونت آپ کرو اس کی. میں چندے والا مولوی بھی نہیں، کہیں جاتا ہوں میرا منہ کھلتا بھی نہیں چندے کے لیے. کیوں؟ پوچھو. اس لیے کہ اگر چندے کا اعلان کر دو گے، لوگ کہیں گے کہ مولانا جو ہے چندے کے لیے تقریر کی، اللہ کے لیے کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلانے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کس طرح پالے گا؟ بہار گیا، 4,500 روپے ٹکٹ میں لگا. جلسہ جہاں ہو رہا تھا، مدرسے والے تھے، میرا اخیر میں رکھے تھے، بیان کر کے دعا کیا. جب نکلنے لگے تو 2 ساتھی میرے اور ساتھ تھے، پرانے علماء وہاں کے، کئی مرتبہ جلسے میں شریک بھی ہوئے تھے. ہم کو ایک جگہ ٹھیا میں آرام کرنا تھا، ناصری گنج کر کے، جو شیخ الاسلام کا رکھا ہوا ادارہ مدرسہ یتیم الغربا کے نام سے مدرسہ، وہیں آرام کریں گے. آنے لگے تو بیچارے جلسے والوں نے لفافہ بڑھا دیا. اب تو ہم کو کھول کے دیکھیں گے نہیں، اپنے بزرگوں کو کبھی کھول کے دیکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. کوئی دیا بھی تو کوئی شکایت نہیں، کوئی نہیں دی بھی دیا تو ڈھابے میں کھانا کھا کر کے آئے ہیں. یہ بھی میرا تجربہ ہے، یہ میں گواہ ہوں اپنے اکابر کے ساتھ. جلسے کے لیے بلائے، دیکھنے رہی جلسہ نہیں. وہاں جب پوچھا گیا علماء کو کس نے، فلاں حلیہ والے، فلاں ایسے تھے ویسے تھے. کہا کہ وہ تو آ کے چندہ کر کے کھا گئے ہوں گے، گھر میں سوئے رہیں گے، جلسہ ولسہ تو کچھ ہے نہیں. کرائے کا گاڑی لے کے گئے تھے، واپس آئے ڈھابے میں کھانا کر کے آئے. لیکن کبھی آپ نے ان سے منہ سے سنا ہوگا نہیں. آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں بتا رہا ہوں، اپنا پیسہ خرچ کر کے تو ایسا بھی دین کا کام کیے. تو مقصد یہ ہے کہ کہیں اللہ کے بندے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم جو تقریر کر رہے ہیں کوئی مطلب کے لیے، مقصد کے لیے. اسی لیے میں چندے کا اعلان کبھی نہیں کرتا. یہ کہہ دیتا ہوں بھائی دو، اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کرو. اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نماز کی پابندی کر لو اور پھر دین کے کام میں لگو. حلال کماؤ، حلال بولو، حلال سوچو. حرام سے ہمیشہ اجتناب کرو. فرض کی ادائیگی کرو، قرآن کی تلاوت کرو. یاد رکھو یہی قرآن ہے. قبر میں سب سے پہلے ہمارے لیے سفارشی بنے گا تو یہی قرآن بنے گا. اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا اس کے اوپر اپنی آنکھوں، اپنی نظریں گاڑی ہوں گی تو کل قبر میں جاتے ہی وہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا. اسی لیے آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جس نے سورہ ملک 29 پارے کو روزانہ پڑھتا رہا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کل قبر کے اندر جب اس کی باز پرس کے لیے منکر نکیر آئیں گے تو یہی سورہ اللہ کے پاس حاضری دے گی. ان سے کہے گی رک جاؤ، اس وقت تک عذاب نہیں دے سکتے جب تک میں اپنے رب سے اجازت لے کے نہ آ جاؤں. بالآخر یہ سورہ جائے گی، سورہ ملک، اور اللہ سے کہے گی اے اللہ میں تیرے کلام ہوں، تیری بول ہوں. کلام اللہ نا. اللہ میں درخواست کرتی ہوں کہ اس بندے کو معاف کر دے اور اس کی بخشش کر دے، اس کو باز پرس سے بچا لے. اللہ کہیں گے کیوں، تو کون؟ نہ میں تیرا کلام ہوں. اس بندے نے زندگی میں
کبھی مجھے نہیں چھوڑا، آج اس کے آڑے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ آپ کسی کو دوست بنا لیتے ہیں تو آپ کے ہر خوشی غمی میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں دیکھو آزما کے، وہی تو دوست صحیح دوست ہے جو تمہارے آڑے وقت میں کھڑا ہو۔ آپ اسے دشمنی کر لیتے ہو جو آپ کے آڑے وقت میں کھڑا نہیں ہوتا۔ رات 2 بجے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی، آواز 10 دوستوں کو آپ نے دیا، کوئی لبیک نہیں کہا، لیکن ایک دوست تڑپ کے آیا اور کہا کہ میرے دوست کیا پریشانی ہے؟ آپ کے دل میں ایسا وہ گھس جائے گا، گڑ جائے گا کہ آپ اس سے کبھی بھی دوستی ختم نہیں کریں گے، کیونکہ نہ آپ کے آڑے وقت میں وہ ساتھ دیا، باقی سب کے سب سوئے رہے، کوئی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو قرآن وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہوگا وہ کل قیامت کے دن، کل قبر میں، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں سلا دیں گے گھر والے، تو وہ قبر میں وہ آیت، وہ سورہ ملک ہمارے لیے سفارشی کرے۔ یہ سب باتیں، یہ سب کرنے کا کام ہے جس کو ہم نے چھوڑے رکھے ہیں۔ اللہ کے واسطے قرآن اگر نہیں پڑھ پاتے ہو، کوشش کرو کسی سے پڑھ لو، اگر نہیں ہو سکتا ہے کم از کم سورہ ملک پوچھو امام سے، سورہ ملک کہاں ہے؟ وہ کہے گا 29 پارے میں ہے، اور 29 پارے میں کس جگہ ہے؟ 29 پارے کا شروع ہے، پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو قرآن تمہارا سب سے پہلا سفارش کرنے والا بنے گا۔ اعمال تو ہمارے ناپے تولے اور حساب کیے جائیں گے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، لیکن قبر میں سب سے پہلے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا قرآن۔ میری ماں بھی اسے چھوڑ کے بیٹھی ہے، میرے بھائی نوجوان بھی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، میرے بزرگوار چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ آج عہد کریں کہ ہم قرآن اگر نہیں پڑھے ہیں کم از کم پہلے پارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اگر سورہ یاد ہے تو پڑھیں گے، نہیں تو کم از کم اس کے لائن میں ہاتھ رکھ کر کے اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے۔ اس طرح کرنے والی ایک اللہ کی بندی کو اسی ادا کے صدقے، مورکھی عورت ادا کے صدقے اللہ اس کی بخشش کر دیے کہ چلو میری بندی نہیں پڑھنے کے بجائے کم از کم دیکھتی تھی، اور اس کے دل میں اس کے احترام تھا، میرے کلام کو دیکھتی تو تھی۔ اللہ کے رسول سید عالم نے فرمایا 5 من العبادات، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا ایک جھلک دیکھنا عبادت، ایک جھلک دیکھنا عبادت۔ النظرۃ الی المصحف، قرآن کو دیکھنا عبادت، والنظرۃ الی وجہ الوالدین، اپنے باپ ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنا۔ آج تو بیٹا ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، یہ دنیاوی تعلیم کا ثمرہ ہے، رزلٹ ہے، اسی کو مل رہا ہے جو اس دنیاوی تعلیم کو دلایا، دینی تعلیم سے محروم کیا ہے، وہ اپنا سزا بھگت رہا ہے دنیا میں، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے کہ تو نے دنیاوی تعلیم تو دلائے لیکن دینی تعلیم کیوں نہیں دلایا کہ تمہارے آنے کے بعد کم از کم میرے سامنے روتا اور کہتا کہ اے میرے رب میرے باپ کی بخشش فرما، اے میرے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے۔ بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن کو پڑھو، سیکھو۔ آیا کہ 5 چیزیں، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور باپ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت، اور اسی طریقے سے کعبے کو دیکھنا محبت سے عبادت، اسی طریقے سے زمزم کو محبت سے دیکھنا عبادت۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، ایک جھلک پڑھنا تو بہت اجر و ثواب، اسی طرح باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، خدمت کرنا تو اور زیادہ اجر و ثواب، اسی طریقے پہ کعبے کو دیکھنا عبادت، اسی طریقے سے زمزم کو محبت سے دیکھنا عبادت، اسی طریقے سے کسی عالم دین کو محبت سے دیکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ تو یہ کم از کم قرآن کو دیکھنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھا دے، ہمیں سمجھا دے، قرآن سے محبت و تعلق پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان جتنی باتیں کہی گئی ہیں علماء نے آ کے سامنے آپ کے رکھی، سب کو قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، سننے والوں کو قبول فرمائے، سنانے والوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو قبول فرمائے۔ چونکہ میری عادت نرالی ہے، جہاں آواز فین لگ جاتا ہے آواز میری بیٹھ جاتی، اسی لیے میں فین لگاتا نہیں۔ پسینہ بہنے دو، کیا پتہ یہی پسینہ بہنے کے صدقے اللہ میری مغفرت کر دے۔ دنیا میں بہہ گئے، اللہ قیامت کے پسینے سے بچا لے۔ کچھ تو ادا اللہ کے سامنے لے کے جاؤ، یہ سوچ اپنا پیدا کرو۔ کبھی نماز میں اگر پسینہ نکل رہا ہے تڑپو مت، بے چین مت ہو،
اللہ کو سامنے بالکل ایسے رہو کہ میں اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوں، اور کیا پتا میرا یہ آخری سجدہ کیوں نہ ہو۔ اس انداز سے اللہ ان اداؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اور یہ بھی بات ہے، گھر والے اگر بلائے بٹھا دیے کرسی میں تو بھاگ کے تو جاگا نہیں، مولوی جاگا بھائی، کرسی میں گھیر دیتے کہ نہیں، یہاں بنچ میں بٹھا دیے آپ لوگ، میں تو جاؤں گا نہیں، تو آپ بھاگنے کا چانس رہتا ہے۔ تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں، پنکھے کو ادھر کر دیتا ہوں تاکہ ہوا بھی لگتی رہے، اٹھ کے بھاگے بھی نہیں۔ جو دو باتیں میں بتاؤں اللہ کے اور رسول کی باتوں کو اس کو توجہ سے سنیں۔ یقیناً آپ حضرات بڑی محبت سے توجہ سے سن رہے تھے، اور میں بھی اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے سنا رہا تھا۔ آپ کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ ہم سب کا حشر اللہ آخرت میں بڑھیا بنا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ، ایک ایک نوجوان کو اللہ نمازی بنا دے، اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اسی لیے کہ اللہ نے چاہا ہے میں سب چیز تجھے دے رہا ہوں، ایک چیز تو مجھے دینا، ایک پیشانی مجھے دینا۔ یہ پیشانی میرے علاوہ میرے علاوہ کسی کے سامنے تو نہ جھکانا۔ سارا وجود میرا ہے تیرے پاس، لیکن تو ایک وجود کو میرے سامنے جھکا دے۔ اسی لیے حضرت ولی کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے مکرم رکھا ان کے پیشانی کو۔ کیوں؟ نہیں، بچپن ہی سے ایمان لے آئے تھے، معبودان باطلہ کے سامنے ان کا سر جھکا نہیں۔ کرم اللہ، مکرم بنا دیا، عزت والا بنا دیا اللہ نے ان کے پیشانی کو۔ کس کے؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی ننھے پنے ایمان لے آئے تھے، بالغ ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، باقی تو بڑی عمروں میں لائے ہیں۔ بہرحال میرا نوجوانوں، عہد کرو، دل سے عہد کرو کہ ہم اپنی ڈیوٹی پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو، مل گئی خاک میں دھس گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، دھس گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ فرش مخمل پہ یوں آج چلتا ہے تو، فرش مخمل قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، شداد بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اللہ نے اس کو سمندر میں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کشتی میں ماں مر گئی، اس کے موت کا وقت وہی تھا۔ تیرتا ہوا کنارے لگا، جنگل سے ایک شیرنی پانی پینے گئی تھی سمندر میں، دیکھا گلاب جیسا بچہ ہے، اپنے منہ میں اپنے اس میں تھوتڑے میں پکڑ کر کے لا کر اپنے دودھ سے اس کی پرورش کی۔ دیکھا کہیں تم نے؟ اللہ کروانا چاہے کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کروایا۔ شیر کی مجال نہیں تھی کہ شیرنی کے قریب آ جائے، اللہ نے اس کے دلوں میں وہ جذبہ ڈال دیا، بڑا ہوا، شیرنی کے پیٹھ پہ بیٹھ کر پورے جنگل کا سیر کرتا تھا، بالآخر باہر نکلا، دیکھا اپنے ایسے لوگ یہاں بھی گھوم رہے ہیں، لیکن مجھ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ شیرنی کے پیٹ پہ بیٹھ کے آیا ہوا ہے۔
بزرگوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اس کے بعد حکمرانی شروع کر دیا. حکمرانی شروع کر دی اس نے, سارے انسانوں پہ حکومت کرنے لگا. بالآخر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کمبخت کے ہدایت کے لیے تبلیغ دین کرو. وہ کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, اس کی پرورش کسی نے نہیں کی ہے. شیرنی کے دودھ پہ پل کر کے بڑا ہو جانا اس کا کمال ہے, کمال تو میرے جیسے خالق کا ہے. سمجھاؤ اسے جا کر. سمجھایا تو مانا نہیں, کہا کہ میں بھی تو ویسی جنت میں جیسا گھر ہے ویسے ہی بنا سکتا ہوں, سونے کا چاندی کا. اچھا ہاں, حکم اعلان کر دیا, کسی کے گھر میں ایک چھدام سونا ایک چھدام چاندی میں دیکھنا نہیں چاہتا. اگر کسی کے گھر میں ایک چھدام بھر بھی سونا چاندی مل گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا. سارے ڈر مر کر کے لا کے بادشاہ کے سامنے اس کو خدا کر کے کہتے تھے ڈال دیا. انہی بندوں کے سونے اور چاندی سے مکانات بنایا. نبی کہتے تھے اللہ نے نہر جاری کر رکھی ہے, پانی کی, میٹھے پانی کا, دودھ کی نہر, شہد کی نہر جنت میں ہے. اللہ کے بندے جنتی, جنت جو مرد عورت اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کہا کہ میں یہ دنیا میں بنا کے دکھاتا ہوں. بنوایا اس نے, جنت بنوائی اس نے اپنے کارندوں سے. اللہ کی پکڑ کا وقت آ گیا. کارندوں نے کہا وہاں سلامت, جہاں پناہ خداوند, آپ کی جنت تیار ہے, آئیے ذرا دیکھ لیجیے. بڑا خوش ہو کے گیا. ابھی نبی کو بلا کر دکھاؤں گا تمہارا خدا کیا بنا سکتا ہے جو میں بنا دیا. گیا, سواری کے پیٹھ میں بیٹھا. اب اندر جانے کے قریب ہے, 2 ٹاپ سواری کے آگے ہیں, 2 ٹاپ پیچھے ہیں, بیچوں بیچ ہے. اس مالک کا آرڈر آ گیا, یہ تاک اور جھانک بھی نہ سکے اپنی بنائی ہوئی جنت کو. روح قبض کر لو. اس کی روح قبض کر لی گئی. اسی کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا, روح شداد کی جب نکالی گئی, روح شداد کی جب نکالی گئی, سیر باغ ارم کی, جو اس نے جنت بنائی تھی, جنت کو باغ ارم کہتے ہیں. روح شداد کی جب نکالی گئی, سیر باغ ارم کی, نہ اس کو ملی, ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا, ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر, کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں. ماربل لگا لو, ٹائلز لگا لو, سب سے دامی کا سامان لا کے چک 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 کر لو, چھوڑ کے جانا پڑے گا. ایک عبدالعزیز صاحب تھے کچھی کٹک کے, سیڑ تھے, گودام تھا, مال گودام میں مالک تھے. انہوں نے بلڈنگ بنائی تھی اس زمانے میں, آج سے تقریباً 25 سال پہلے, 25 لاکھ روپے میں بنایا تھا. اور خود اپنے بیڈ روم کو سجایا تھا 1.25 لاکھ روپے میں, 1,25,000 روپیہ خالی ان کے بیڈ روم کے سجانے میں لگا تھا. بلڈنگ بن کے رنگ رون الگ. کتنا دن, میکسیمم 5 سال زندگی گزارے, میکسیمم 5 سال بنا کر کے اس میں گزارے. وہ بلڈنگ کسی اور کے حوالے ہوئی نا, ان کی رہی. جتنا بھی سجا لو, جتنا بھی جو کچھ کر لو, آخر جانا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, نماز کا پہلا فکر, مفتی صاحب کلمہ بھی پڑھا دیے تھے نا, نماز کی بھی تلقین کیے تھے ہاتھ جوڑ کے. میں بھی درد دلی کے ساتھ اللہ کے پاک بات کو آخرت کے فکر پر جو ہے بیان کیا ہوں. اللہ نے جو کہا ہے میں آپ تک پہنچا دیا. آپ لوگ گواہ ہو کہ نہیں گواہ ہو, تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا چھٹکارا ہو جائے. ورنہ ہم بھی پکڑ میں آئیں گے کہ میرے بندوں کو تم نے سمجھایا کیوں نہیں. اور کل قیامت کے دن وہ مولوی جنہوں نے دین حاصل کیا, اللہ کے بندوں کو دین بتا کے نہیں گئے, کل قیامت کے دن جہنم کا آگ کا لگام ان کے منہ میں ڈالا جائے گا. زبان بند کر رکھے تھے, میرا ذکر نہیں کیے, لو آج آگ کا لگام پہنو. پہن سکیں گے کوئی؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا, خود بھی عمل کرنا اور آپ کو عمل کرنے کی تلقین کرنا, محبت سے سمجھانا.
اگر کچھ بات دل میں دکھ چوٹ لگی ہو مجھے معاف کر دینا. اللہ کے رسول کی بات ہی بدل و جان قبول کرنا. عمل کی تیاری آج سے سمجھ لو ہو گیا. صبح کی نماز کے لیے الارم دے کے سوں گے. دوست کے لیے دے کے سوتے اب نماز کے لیے دیں گے نہیں بھائی. 2 رکعت سنت پڑھنا 2 رکعت فرض پڑھنا پھر آ کے سو جاؤ. کون منع کرتا ہے؟ 2 رکعت فرض پڑھ لی سنت پڑھ لی 2 رکعت فرض پڑھ لی آ کے سو جاؤ. انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارے کفایت صاحب کے صاحبزادگان ہیں کہ نہیں؟ سب کو سنا ہے آپ نے سنے نہیں؟ کدھر بیٹھے؟ اور کیا مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد ہے؟ دعا کر لیں گے جی. وہ آئے ان کے صاحبزادے وغیرہ آئے ہیں کہ نہیں؟ بلا لو ان کو کہ بھائی آ جا دعا میں کم از کم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے. بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے. واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے. دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے. جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے. بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. اے رحمت کمال ہمارے خطا معاف. اے رب ذوالجلال ہمارے خطا معاف. بس ہے یہی سوال ہمارے خطا معاف. بہر رسول پاک ہمارے خطا معاف. یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے. بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. اے میرے اللہ اتنے پیسے لگا کر خرچ کر کے تیرے دین کی مجلس کو سجایا گیا ہے. مولا اس محنت کو قبول فرما. آنے والے بیٹھنے والے سننے والے کہنے والے سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم تیری جانب متوجہ کرنے کے لیے تجھ سے لو لگانے کے لیے تیرے بندوں پر ہم نے چند باتیں رکھی ہے تیرے قرآن سے تیرے نبی کی فرمودات سے. یا اللہ ان باتوں کو مؤثر بنا دے. میرے نوجوانوں کے دلوں میں اس کو جاگزیں فرما دے. میری ماں اور بہنوں کے دلوں میں اسے اتار دے. یا اللہ کلمے کے ساتھ ساتھ نماز کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اس ذکر کی مجلس کو پورے گاؤں کے علاقے کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. کہ اللہ میرے ایک ایک نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز فرما. یا اللہ جن کے والدین اب نہ رہے ان کی والدین کی قبر کو نور سے بھر دے. اس علاقے کے لیے محنت کرنے والے علماء جو دنیا سے جا چکے ہمارے اکابرین حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے ان کے رفقائے کار ہمارے اساتذہ اصاغر اکابر, اے اللہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب, مولانا بشیر الدین صاحب, مولانا اختر بیگ صاحب, عزیز مکرم, اے اللہ مولانا خلیق الامین خلقی, اسی طریقے سے مولانا عالم صاحب اور جتنے علماء اس علاقے کے گزر گئے سب کی مغفرت فرما, سبوں کے درجات کو بلند فرما. ان تمام تیرے دین کی خدمت کرنے والے تیرے لاڈلوں کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ کفایت صاحب مرحوم کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے گزر گئے ہیں, یا اللہ میرے ابا اماں ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین
آج جو کالا میاں انتقال کر گئے عبدالعزیز، اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس علاقے کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، پورے عالم کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، سب کی مغفرت فرمائے، سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یا اللہ کوئی لالچ میں ہم یہاں نہیں بیٹھے تھے، اے اللہ ان اداؤں کو قبول فرما لے۔ گرمی کی شدت تھی، پھر بھی تیرے بندے تیرے قرآن کو سننے کی خاطر، تیرے فرمودات عالیہ کو سننے کی خاطر، تیرے نبی کے عمل اور آپ کے اے اللہ فرمودات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کی سے اللہ سن رہے تھے، سب کو قبول فرما، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، باپ ماں کا فرما بردار بنا، بڑوں کا احترام کرنے والا بنا، مدارس کی سے محبت رکھنے والا بنا، علماء کی تعظیم و اکرام کرنے والا بنا۔ اے اللہ یہ گھر والے بڑی محبت کرتے ہیں، اسی لیے سالانہ جلسے میں بلا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ان کی محبت کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دے، ان کے مرحومین کو آخرت میں عطا فرما۔ میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں کو قرآن پاک کے دیکھنے کم از کم یا تلاوت کرنے کی توفیق، قرآن کو سیکھنے کا جذبہ نصیب فرما، شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، ابھی بیٹھے ہیں، جو جا چکے مجبوری کی وجہ سے، یا اللہ سبوں کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، مہلک امراض سے اللہ بچا دے۔ قاری نور الامین صاحب اے اللہ چڑھئی بھوم بہت سخت تکلیف ہے، مولا ان کو بھی شفا دے۔ اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں، سب کو آسانی عافیت نصیب فرما، شفا عطا فرما، گھر والوں کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت و ترقی عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، اے اللہ ساحر کے سحر سے بچا، زمین یا آسمانی آفت و بلیات سے بچا۔ یا اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو ان کے حق میں اور ان کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم برحمتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔